گمشتگین نے بکس سے کپڑے نکال کر انہیں کہا کہ یہیں پہن لو۔ اس نے دربان سے کہا کہ وہ 9 گھوڑے لے آئے۔ اس نے دربان سے کہا کہ وہ 9 گھوڑے لے آئے جو میں نے الگ کروا رکھے ہیں۔ آدھی رات کے بعد 9 گھوڑ سوار گمشتگین کے کیمپ سے دور اس سمت جا رہے تھے جدھر دمشق سے قرون حمات کو راستہ جاتا تھا۔ اگلے گھوڑ سوار کے پاس سلطان ایوبی کا جھنڈا تھا اور باقی 8 کی برچھیوں کی انیوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں بندھی تھیں۔ اسی روز جس وقت گمشتگین اپنے سالاروں اور کمانڈروں کو اشتعال انگیز تقریر سے جوش دلا رہا تھا، سیف الدین اور حلب کی فوجیں ایسی ہی اشتعال انگیز تقریریں سن رہی تھیں۔ حلب کا ایک سالار گھوڑے پر سوار اپنی فوج سے کہہ رہا تھا، یہ وہی صلاح الدین ہے جس نے حلب کا محاصرہ کیا تھا۔ تم نے اسی صلاح الدین کو، اس کی اسی فوج کو حلب سے بھگایا تھا۔ رب کعبہ کی قسم، یہ روایت جھوٹی ہے کہ صلاح الدین جس قلعے اور جس شہر کو محاصرے میں لیتا ہے اسے فتح کر کے دم لیتا ہے۔ وہ حلب کے محاصرے میں کیوں کامیاب نہیں ہوا؟ اس نے محاصرہ اٹھا کیوں لیا؟ صرف اس لیے کہ تم شیر ہو، تم جان پر کھیل جانے والے سرفروش ہو۔ تم نے شہر سے نکل کر اس پر جو حملے کیے تھے انہیں وہ برداشت نہ کر سکا۔ فتح اس کی ہوتی ہے جس پر خدا خوش ہوتا ہے۔ خدا ذوالجلال کی خوشنودی تمہیں حاصل ہے۔ صلاح الدین ایوبی پر خدا کیوں خوش ہوگا؟ وہ لٹیرا ہے، اس نے دمشق پر قبضہ کیا، اور اس شہر کے لوگوں کی اس نے جو حالت کی ہے وہاں جا کر دیکھو، کسی عورت کی عزت محفوظ نہیں رہی۔ ہمیں دمشق چھوڑ کر حلب آنا پڑا، ہمیں وہاں واپس جانا ہے، ہمیں صلاح الدین ایوبی سے انتقام لینا ہے۔ اور اللہ کے سپاہیوں، یہ نہ سوچنا کہ تم مسلمان ہو کر مسلمان فوج کے خلاف لڑنے جا رہے ہو۔ وہ مسلمان کافر سے بدتر ہے جو مسلمانوں کے شہروں کو فتح کرتا پھر رہا ہے۔ تم پر ایسے مسلمان کا قتل خدا نے فرض کر دیا ہے۔ خلافت کے محافظوں، تمہارے دشمن صلیبی نہیں، صلاح الدین ایوبی اور اس کی فوج ہے۔ صلیبیوں کو دشمن اس شخص نے بنایا ہے۔ نور الدین زنگی نے قوم پر سب سے بڑا ظلم یہ کیا ہے کہ صلاح الدین کو مصر کی امارت دے دی، ورنہ یہ شخص چھوٹے سے ایک جیش کی کمان کرنے کے قابل نہ تھا۔ میں اسے اپنی فوج میں سپاہی کی حیثیت سے بھی نہ رکھوں۔ آج اس شخص کی موت اسے ان چٹانوں میں لے آئی ہے۔ اب اس کے سامنے تمہاری تلواریں، تمہاری برچھیاں اور تمہارے گھوڑے ہوں گے، اور اس کے پیچھے چٹانیں اور پہاڑیاں ہوں گی۔ تم اسے اور اس کی فوج کو پیس کر رکھ دو گے۔ تمہیں حلب کی توہین اور بربادی کا انتقام لینا ہے۔ اگر تم نے صلاح الدین کو یہاں انہی پہاڑیوں میں ختم نہ کیا تو وہ سیدھا حلب پر آئے گا۔ اس کی نظریں حلب پر لگی ہوئی ہیں، وہ تمہیں اپنا غلام بنانا چاہتا ہے۔ تمہاری بہنیں اور بیٹیاں اس کے سالاروں کے حرم کی زینت بنیں گی۔ اگر میں جھوٹا ہوں تو نور الدین زنگی کا بیٹا جھوٹا نہیں ہو سکتا، سیف الدین والی موصل جھوٹا نہیں ہو سکتا، گمشتگین جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اگر اتنے امراء جھوٹے نہیں ہیں تو اکیلا صلاح الدین ایوبی جھوٹا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کی 3 فوجیں اسے کچلنے کے لیے آئی ہیں۔ تم سب سچے ہو، غیرت اور حمیت والے ہو۔ ثابت کر دو کہ غیرت اور حمیت کی خاطر تم اپنے بھائی کا بھی خون بہا سکتے ہو۔ فوج بظاہر خاموشی سے سن رہی تھی، لیکن اس کے اندر اشتعال نے طوفان بپا کر رکھا تھا۔ سالار نے حقائق پر پردہ ڈال کر فوج کے جذبات کو مشتعل کر دیا، اور فوج نعرے لگانے لگی، ہم غلام نہیں بنیں گے، صلاح الدین ایوبی زندہ نہیں رہے گا۔ ایک شور تھا جو زمین و آسمان کو ہلا رہا تھا۔ سیف الدین کے کیمپ کی بھی کیفیت جذباتی تھی، وہ بھی اپنی فوج کے جذبات کو بھڑکا رہا تھا۔ اس نے سپاہیوں کے لیے یہ سہولت بھی پیدا کر دی تھی کہ 2 علماء سے یہ فتویٰ لے لیا تھا کہ میدان جنگ میں روزہ فرض نہیں۔ تمام فوج خوش تھی۔ سیف الدین نے کہا کہ ہم اس وقت حملہ کریں گے جب صلاح الدین ایوبی کی فوج کا دمخم ٹوٹ چکا ہوگا، پھر ہماری منزل دمشق ہوگی۔ دمشق میں بے انداز دولت ہے جو تمہاری ہوگی۔ ادھر لشکروں اور فوجوں کی باتیں ہو رہی تھیں، ادھر سلطان صلاح الدین ایوبی کے کیمپ میں 6-6, 8-8, 10-10 چھاپا ماروں کے حساب سے اسکیمیں بن رہی تھیں۔ سلطان ایوبی نے اپنی فوج سے
کوئی خطاب نہیں کیا، کوئی جوشیلی تقریر نہیں کی۔ اس کی نظر اس زمین پر تھی جس پر اسے لڑنا تھا۔ اس زمین کے خد و خال سے وہ زیادہ سے زیادہ جنگی فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ اس نے جو بھی بات کی اپنے سینئر اور جونیئر کمانڈروں سے کی، اور وہ بھی حقیقت کی بات کی۔ کبھی کبھی وہ اس وجہ سے جذباتی ہو جاتا تھا کہ اس کے مسلمان بھائی فلسطین کے راستے میں حائل ہو گئے ہیں اور مسلمان کے ہاتھوں قتل ہوں گے۔ اس کا اس کے پاس کوئی علاج نہیں تھا۔ وہ صلح اور امن کے لیے ایلچی بھیج کر اپنی توہین کرا چکا تھا۔ اب وہ تصادم کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ اس نے مصر سے آئی ہوئی کمک کو اپنی اسکیم کے مطابق تقسیم کر دیا تھا اور دشمن کے انتظار میں بے چین ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے مشیروں سے اس خیال کا اظہار بھی کیا تھا کہ دشمن شاید یہ چاہتا ہے کہ پہاڑیوں سے نکل کر اس پر حملہ کیا جائے۔ سلطان ایوبی چٹانوں سے نکلنے سے گریز کر رہا تھا۔ وہ دشمن کو پہل کرنے کا موقع دے رہا تھا۔ وہ اگر چاہتا تو اپنے چھاپہ ماروں سے دشمن کے کیمپوں میں تباہی مچا سکتا تھا۔ یہ اس کا خصوصی جنگی طریقہ تھا، لیکن اس نے چھاپہ ماروں کو بھی استعمال نہ کیا۔ وہ دشمن کی چال اور حرکت دیکھ رہا تھا۔ دمشق میں نور الدین زنگی مرحوم کی بیوہ نے اپنا ایک اور محاذ کھول رکھا تھا۔ جب سے سلطان ایوبی دمشق سے نکلا تھا، اس عظیم عورت نے لڑکیوں کی ایک رضاکار فوج تیار کرنی شروع کر دی تھی۔ لڑکیوں کو، زخمیوں کو میدان جنگ سے اٹھانے، خون روکنے اور ابتدائی مرہم پٹی کی تربیت دی جاتی تھی، لیکن زنگی کی بیوہ انہیں تیغ زنی، نیزہ بازی اور تیر اندازی کی تربیت بھی دے رہی تھی۔ اس مقصد کے لیے اس نے چند ایک تجربہ کار مرد اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ سلطان ایوبی محاذ پر عورت کی موجودگی کو پسند نہیں کرتا، اور یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ لڑکیوں کو فوج میں شامل کرے گا۔ اس کے باوجود زنگی کی بیوہ لڑکیوں کو جنگی تربیت دے رہی تھی۔ وہاں کیفیت یہ تھی کہ کسی کو یہ کہنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو مرہم پٹی وغیرہ کی تربیت کے لیے بھیجا کرے۔ لوگ اپنی بیٹیوں کو تربیت کے لیے بھیج کر فخر محسوس کرتے تھے۔ 10-12 سال کی عمر کے بچے اپنے طور پر لکڑی کی تلواریں بنا کر تیغ زنی کرتے رہتے تھے۔ زنگی کی بیوہ کی فوج میں 4 لڑکیوں کا اضافہ ہوا۔ ان میں ایک تو فاطمہ تھی، جسے سلطان ایوبی کا ایک چھاپہ مار جاسوس ہیرن سے بلکہ گمشتگین کے حرم سے نکال لایا تھا۔ دوسری موصل کے خطیب ابن المخدوم کی بیٹی سائقہ تھی۔ آپ پڑھ چکے ہیں کہ اسے اپنے باپ کے ساتھ کس طرح موصل سے نکالا گیا تھا۔ باقی 2 وہ لڑکیاں تھیں جنہیں حلب سے گمشتگین کے پاس تحفے کے طور پر بھیجا گیا تھا۔ انہیں سالار شمس الدین اور سالار شاد بخت نے ہرن کے قاضی کو قتل کر کے وہاں سے نکالا تھا۔ یہ حمیرہ اور سحر تھیں۔ یہ سلطان ایوبی کے پاس محاذ پر پہنچی تھیں، جہاں سے انہیں دمشق بھیج دیا گیا تھا۔ ایسی بے ٹھکانہ لڑکیوں کو نور الدین زنگی کی بیوہ کے سپرد کر دیا جاتا تھا۔ یہ چاروں اس کے پاس پہنچیں تو انہوں نے وہاں لڑکیوں کو تربیت حاصل کرتے دیکھا۔ یہی ان کی خواہش تھی جو فوری طور پر پوری ہو گئی۔ انہوں نے زنگی کی بیوہ کو اپنی آپ بیتی سنائی۔ وہ انہیں ان لڑکیوں کے سامنے لے گئی اور انہیں کہا کہ وہ تمام لڑکیوں کو تفصیل سے سنائے کہ دمشق کے قبضے میں ان پر کیا گزری ہے۔ چاروں نے اپنی کہانی سنائی۔ خطیب کی بیٹی منصورہ ذہنی طور پر زیادہ مستعد اور ہوشیار تھی۔ اس نے لڑکیوں سے کہا، عورت قوم کی آبرو ہوتی ہے۔ دشمن جب کسی شہر پر قبضہ کرتا ہے تو اس کی فوج سب سے پہلے عورتوں پر حملہ بولتی ہے۔ تم نے ان 2 لڑکیوں حمیرہ اور سحر سے سن لیا ہے کہ جو علاقے صلیبیوں کے قبضے میں ہے، وہاں صلیبی مسلمانوں کے ساتھ کتنا ہولناک سلوک کر رہے ہیں۔ وہاں کسی مسلمان لڑکی کی عزت محفوظ نہیں۔ خدا نخواستہ دمشق بھی ان کے قبضے میں آ گیا تو تمہارا بھی وہی حشر ہوگا۔ اگر ہم نے خون کی قربانی دینے سے گریز کیا تو صلیبی ہمارے آقا بن کر رہیں گے۔ انہوں نے ہمارے بہت سے امراء کو خرید لیا ہے۔ اب صلیبی بھی تمہارے دشمن اور مسلمان امراء بھی تمہارے دشمن ہیں۔ اگر تم فتح حاصل کرنا چاہتی ہو تو انتقام کے جذبے کو زندہ پائندہ رکھو۔ میرے محترم والد کہا کرتے ہیں کہ جو قوم ان معصوموں کو فراموش کر دیتی ہے جو کفار کی بربریت کا شکار ہوتے تھے،
وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ میری بہنوں، میں محترم سلطان صلاح الدین ایوبی کی مرید ہوں، ان کے نام پر سولی چڑھنے کو تیار ہوں، لیکن مجھے ان کا یہ اصول پسند نہیں کہ عورت محاذ پر نہ جائے۔ انہوں نے جو سوچا ہے ٹھیک ہی سوچا ہے، لیکن عورت کو کمزور سمجھا جا رہا ہے۔ نوجوان اور خوبصورت لڑکیوں کو حرموں میں ٹھونس دیا جاتا ہے، ہمیں مرد کی تفریح کا ذریعہ بنا دیا جاتا ہے۔ اس طرح قوم کی آدھی قوت بیکار ہو کر رہ گئی ہے۔ دشمن لشکر لے آتا ہے، اس کے مقابلے میں ہماری فوج آدھی بھی نہیں ہوتی۔ ہم مردوں کے دوش بدوش لڑیں گے اور فوج کی کمی پوری کریں گے۔ میں موصل میں جاسوسوں کے گروہ میں رہی ہوں، میں اس محاذ پر لڑ کر آئی ہوں۔ یہ میرے والد کی غلطی تھی کہ انہوں نے جذبات میں آ کر والیہ موصل پر اپنے اصل خیالات کا اظہار کر دیا۔ اگر وہ نہ پکڑے جاتے تو وہاں ہمارے ارادے کچھ اور تھے، ہم وہاں تباہ کاری نہ کر سکے اور ہمیں وہاں سے نکلنا پڑا۔ ان چاروں لڑکیوں کی آپ بیتی اور منصورہ کی باتوں سے لڑکیوں کے جذبے کی شدت میں اضافہ کر دیا۔ ان میں سے 400 لڑکیاں تربیت حاصل کر کے تیار ہو چکی تھیں، انہیں محاذ کے لیے روانہ کیا جانے لگا۔ چاروں لڑکیوں نے چند دنوں میں کچھ تربیت حاصل کر لی تھی، انہیں روک لیا گیا، لیکن ان میں انتقام کا جذبہ اتنا زیادہ تھا کہ وہ اسی جیش کے ساتھ محاذ پر جانے کی ضد کرنے لگی۔ فاطمہ، حمیرہ اور سحر کی ضد اتنی سخت تھی کہ تینوں رو پڑی، ان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ زنگی کی بیوہ نے انہیں بھی 400 کے اس جیش میں شامل کر لیا، ان کے ساتھ 100 مردوں کو بھیجا گیا۔ یہ رضاکار تھے، انہوں نے لڑنے کی تربیت حاصل کر لی تھی۔ ان کا کمانڈر حجاج ابو وقاص تھا۔ نور الدین زنگی کی بیوہ نے حجاج ابو وقاص کو ایک تحریری پیغام دے کر کہا کہ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو دے دینا، میں نے سب کچھ لکھ دیا ہے، تم انہیں یہ بتانا ہے کہ یہ لڑکیاں زخمیوں کی دیکھ بھال کے لیے تیار کی گئی ہیں۔ تم ایک بار پھر سن لو، ان لڑکیوں اور رضاکار محافظوں کو اپنے ساتھ رکھنا۔ سب کو شب خون مارنے کی تربیت دی گئی ہے اور لڑکیاں بھی لڑ سکتی ہیں۔ زخمیوں کو سنبھالنے کے بہانے تم سب لڑو گے، فوج کے سامنے رکاوٹ نہ بن جانا۔ جہاں موقع ملے دشمن کو کمزور کرو۔ میں نے لڑکیوں کو بتا دیا ہے کہ وہ دشمن کے ہاتھ میں نہ آئے۔ وہ خود کہتی ہیں کہ پکڑے جانے کا خطرہ ہوا تو اپنی تلوار سے اپنے آپ کو ختم کر دیں گے۔ 400 لڑکیوں اور 100 رضاکار مردوں کا یہ دستہ گھوڑوں پر سوار دمشق سے روانہ ہوا تو سارا شہر امٹ کر باہر آ گیا۔ لوگوں نے جانے والوں پر پھول برسائے، اس قسم کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں، واپس نہ آنا، آگے جانا۔ صلاح الدین ایوبی سے کہنا کہ دمشق کی تمام عورتیں آئیں گی، اللہ تمہیں فتح دے، اسلام کا کوئی دشمن زندہ نہ رہے۔ شہر کے بہت سے آدمی گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار دور تک اس جیش کے ساتھ گئے۔ رمضان کا مہینہ تھا، راستے میں ایک رات پڑاؤ کرنا تھا۔ افطاری کے وقت سے کچھ دیر پہلے یہ قافلہ ایک جگہ رک گیا۔ لڑکیاں کھانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئیں اور مرد خیمے نصب کرنے لگے۔ اپریل کا مہینہ تھا، راتیں سرد ہو جاتی تھیں۔ گھوڑوں کے اس قافلے کے ساتھ اونٹ بھی تھے جن پر خیمے لدے ہوئے تھے، لیکن خیموں میں برچھیاں، تلواریں اور تیر و کمان لپٹے ہوئے تھے۔ سورج غروب ہونے سے پہلے 12 گھوڑ سوار آ گئے۔ یہ سلطان ایوبی کے چھاپہ مار تھے جو دمشق سے محاذ پر جانے والے راستے کی حفاظت میں گھوم پھر رہے تھے۔ انہوں نے لڑکیوں اور رضاکاروں کے قافلے کو دیکھ لیا تھا۔ ان 8 سواروں کو اپنی طرف آتا دیکھ کر امیر کارواں حجاج ابو وقاص آگے بڑھا۔ چھاپہ ماروں کا کمانڈر انتانون تھا۔ اس نے ابو وقاص سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور کہاں جا رہے ہیں۔ ابو وقاص نے اسے مکمل جواب دیا اور اسے مطمئن کر دیا۔ چھاپہ ماروں کو دیکھ کر بہت سی لڑکیاں دوڑی گئیں اور ان کے گرد جمع ہو گئیں۔ سب کا یہی ایک سوال تھا کہ محاذ کی کیا خبر ہے۔ انتانون نے انہیں بتایا کہ جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی اور کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ کس وقت شروع ہو جائے گی۔ انتانون بولتے بولتے چپ ہو گیا اور اس کی نظریں ایک لڑکی پر جم گئیں۔ اس نے حیران سا ہو کر پوچھا، فاطمہ تم کیسے آ گئی؟ فاطمہ بے تابی سے آگے بڑھی اور انتانون کا ہاتھ پکڑ لیا۔
انطانون نے فاطمہ کو گمشتگین کے حرم سے نکالا تھا۔ ابو وقاص نے انطانون سے کہا کہ وہ افطاری ان کے ساتھ کریں اور کھانا بھی انہی کے ساتھ کھائیں۔ سب بکھر گئے، ہر کوئی کسی نہ کسی کام میں مصروف تھا۔ انطانون اور فاطمہ نے اتنا سا موقع پیدا کر لیا کہ انطانون نے اسے رات کو ملنے کی ایک جگہ بتا دی۔ دشمن سے دور اس ویرانے میں اذان کی صدائے مقدس گونجی۔ سب نے روزہ افطار کیا، نماز پڑھی اور کھانا کھایا۔ سب دن بھر کے تھکے ہوئے تھے، جنہیں سونا تھا وہ سو گئے۔ لڑکیوں نے ٹولیوں میں بٹ کر گیت گانے شروع کر دیے۔ چھاپہ ماروں نے ان سے کچھ دور اپنا ڈیرا جما لیا۔ انطانون اپنی پارٹی کو یہ کہہ کر چلا گیا کہ وہ ادھر ادھر دیکھ بھال کرنے جا رہا ہے۔ فاطمہ چپکے سے لڑکیوں میں سے غائب ہو گئی۔ وہ خیمہ گاہ سے دور ایک جگہ کھڑی انطانون کا انتظار کر رہی تھی۔ انطانون بھی آ گیا۔ فاطمہ کے ساتھ اس کی پہلی ملاقات ہرن میں ہوئی۔ اس وقت انطانون سلطان ایوبی کا جاسوس تھا۔ اس نے اس لڑکی کو صرف اس لیے پھانسا تھا کہ وہ ہرن کے حکمران اور سلطان ایوبی کے دشمن گمشتگین کی حرم کی لڑکی تھی۔ اسے وہ اپنی جاسوسی کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ حالات کچھ ایسے ہوئے کہ فاطمہ نے ایک صلیبی مشیر کو قتل کر دیا اور انطانون گرفتار ہو کر فرار ہوا اور فاطمہ کو ساتھ لے آیا۔ سلطان ایوبی نے فاطمہ کو دمشق بھیج دیا اور انطانون اپنی درخواست پر چھاپہ مار دستے میں شامل ہو گیا۔ اب اتنے دنوں بعد فاطمہ اسے اچانک مل گئی تو انطانون نے بڑی شدت سے محسوس کیا کہ اس لڑکی کے بغیر اس کی زندگی روکھی پھیکی ہو گئی ہے اور یہ لڑکی اس کے دل میں اتر گئی ہے۔ یہ تعلق صرف اتنا ہی نہیں تھا کہ لڑکی کو جاسوسی کے لیے استعمال کرنا تھا، کچھ ایسی ہی کیفیت فاطمہ کی تھی۔ ان کی ملاقات جذباتی تھی، وہ اپنے اپنے قابو میں نہیں رہے تھے، لیکن انطانون نے اس کے بازوؤں سے نکل کر کہا، فاطمہ، ہمارا فرض ابھی پورا نہیں ہوا۔ میں ہرن میں بھی اپنا فرض پورا نہیں کر سکا تھا۔ تمہیں وہاں سے نکال لانا کوئی کارنامہ نہیں تھا اور یہ میرے فرائض میں شامل بھی نہیں تھا۔ میں سلطان کے آگے شرمسار ہوں اور میں اپنی قوم کے آگے بھی شرمسار ہوں۔ میں چھاپہ مار دستے میں اس لیے شامل ہوا ہوں کہ فرض پورا نہ کر سکنے کے گناہ کا کفارہ ادا کر سکوں۔ سلطان محترم نے مجھ پر ذمہ داری عائد کر دی ہے کہ ان 7 چھاپہ ماروں کی کمان اور قیادت مجھے دے دی ہے۔ اب ایک بار پھر تم میرے راستے میں نہ آ جانا، مجھے تم سے محبت ہے، لیکن مجھے پہلے فرض ادا کرنے دو۔ میں بھی فرض ادا کرنے آئی ہوں، فاطمہ نے کہا۔ میں گمشتگین کو قتل کرنے آئی ہوں۔ ناممکن ہے، انطانون نے کہا۔ محترم سلطان عورت کو محاذ سے بہت دور رکھتا ہے، وہ شاید تم سب کو واپس بھیج دے گا۔ میں واپس نہیں جاؤں گی، فاطمہ نے غصے سے کہا۔ میں ثابت کر دوں گی کہ عورت حرم کے لیے نہیں، جہاد کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ انطانون، میری یہ خواہش پوری کرو کہ مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ مجھے مردانہ کپڑے دو۔ ایسا ہو نہیں سکتا، انطانون نے کہا۔ اگر میں تمہیں اپنے ساتھ رکھ بھی لوں تو میری توجہ تم پر لگی رہے گی، میں اپنا کام نہیں کر سکوں گا، اور اگر میں پکڑا گیا تو مجھے اس جرم میں قید خانے میں ڈال دیں گے کہ میں نے ایک لڑکی اپنے ساتھ رکھی ہوئی ہے۔ میری اور تمہاری نیت کتنی ہی نیک کیوں نہ ہو، یہ جرم معمولی نہیں۔ فاطمہ، جنگ جذبات سے نہیں لڑی جاتی، اپنے آپ کو قابو میں رکھو۔ تم جدھر جا رہی ہو ادھر جاؤ، ہو سکتا ہے سلطان تم سب کو زخمیوں کی مرہم پٹی کے لیے اپنے ساتھ رکھ لے۔ تم پھر مل سکو گے؟ فاطمہ نے پوچھا۔ شاید کہیں زندہ یا مردہ مل جاؤں، انطانون نے جواب دیا۔ چھاپہ مار اپنے متعلق بتا نہیں سکتا کہ وہ کس وقت کہاں ہوگا اور اس کی لاش کہاں سے ملے گی۔ چھاپہ ماروں کی لاشیں ملا نہیں کرتیں، وہ دشمن کی جمعیت میں جا کر مرا کرتے ہیں۔ زندہ رہا تو سیدھا تمہارے پاس آؤں گا۔ ہو سکتا ہے تم زخمی ہو جاؤ، میں ہی تمہاری مرہم پٹی کروں، فاطمہ نے کہا۔ چھاپہ ماروں کی مرہم پٹی دشمن کیا کرتا ہے، انطانون نے جواب دیا۔ فاطمہ، جذبات میں نہ آؤ، ہمیں جذبات کو بھی اور ایک دوسرے کو بھی قربان کرنا پڑے گا۔ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ تم جیسی لڑکیاں حرموں میں نہ جائیں
اور وہ صلیبیوں کے وحشی پن سے بچی رہیں تو میرا خیال دل سے نکال دو۔ میدان جنگ میں تمہیں جو فرض سونپا جائے صرف اسے دل میں رکھنا، تم گمشتگین کو قتل نہیں کر سکو گی، یہ ارادہ بھی دل سے نکال دو۔ وہ بوجھل دل سے جدا ہوئے۔ فاطمہ پر انطانون کی کسی بات کا اثر نہ ہوا، اس کے دل سے گمشتگین کے قتل کا ارادہ بھی نہ نکلا اور انطانون کی محبت بھی نہ نکلی۔ سلطان ایوبی کی سرگرمیاں دو ہی تھیں، میدان جنگ کا نقشہ دیکھتا اور اس کی لکیروں میں کھویا رہتا، یا گھوڑے پر سوار اپنی فوج کی مورچہ بندیاں دیکھتا رہتا تھا۔ وہ کچھ دیر کے لیے یا موزوں وقت تک کے لیے دفاعی جنگ لڑنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ اصل جنگ قرون کے اندر لڑنا چاہتا تھا جس کی اس نے اسکیم بنا رکھی تھی، لیکن ایک پہلو اسے پریشان کر رہا تھا۔ بائیں پہلو پر تو چٹانیں اور اس کے پیچھے پہاڑیاں تھیں، لیکن دائیں پہلو پر چٹانیں زیادہ تھیں۔ ان کے پیچھے کھلا میدان تھا، دشمن اس طرف پیش قدمی کر کے یا حلہ بول کر آگے نکل سکتا تھا۔ اس سے سلطان ایوبی کا سارا پلان تباہ ہونے کا خطرہ تھا۔ اس کے پاس اتنی فوج نہیں تھی کہ اس میدان میں سواروں اور پیادوں کی دیوار کھڑی کر سکتا۔ قریبی چٹان پر اس نے تیر انداز بٹھا دیے تھے، لیکن یہ انتظام کافی نہیں تھا۔ میدان کے لیے اس نے 2 دستے سوار اور پیادہ تیار کر لیے تھے، لیکن انہیں ابھی چھپا رکھا ہوا تھا۔ سلطان ایوبی کو یہ میدان پریشان کر رہا تھا۔ ان 2 دستوں کے علاوہ اس نے ایک منتخب دستہ اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ وہ ایک چٹان پر کھڑا ادھر دیکھ رہا تھا کہ دور افق سے آگے گرد اٹھتی نظر آئی۔ ایسی گرد فوجی اچھی طرح پہچانتے تھے۔ وہ کوئی سوار فوج آ رہی تھی۔ گرد کے پھیلاؤ سے پتہ چلتا تھا کہ گھوڑے ایک صف میں نہیں، 4 یا 6 کی ترتیب میں ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے ہیں۔ دشمن کے سوا اور کون ہو سکتا تھا؟ سلطان ایوبی نے غصے سے پوچھا، کیا اس راستے پر اپنا ایک بھی آدمی نہیں تھا؟ تیاری کا حکم دو۔ تیاری کے نعرے بج اٹھے۔ فوج کو جس طرح دفاعی کے لیے تیاری کی مشق کرائی گئی تھی، وہ اسی طرح تیار ہو گئی۔ ذرا سی دیر بعد گھوڑے نظر آنے لگے۔ ان کی چال دشمن والی یا حملے والی نہیں تھی۔ سلطان ایوبی نے حکم دیا کہ 2-4 سوار دوڑاؤ، پھر دیکھو یہ کون لوگ ہیں۔ سوار دوڑا دیے گئے، اور جب وہ واپس آئے تو دور سے چلانے لگے، دمشق سے رضاکار آئے ہیں، 7 عورتوں کی فوج ہے۔ عورتوں کی فوج؟ سلطان ایوبی نے حیران ہو کر پوچھا، عورتوں کی فوج؟ اس نے ذرا توقف سے سکون کی آہ لے کر کہا، یہ فوج میری بیوہ بہن نے تیار کر کے بھیجی ہوگی۔ زنگی محروم کی بیوہ ہی یہ کام کر سکتی ہے۔ سلطان ایوبی نے ہنسنا شروع کر دیا۔ عینی شاہدوں کا بیان ہے کہ وہ اتنا کبھی نہیں ہنسا تھا۔ ہنستے ہنستے وہ سنجیدہ ہو گیا اور اپنے پاس کھڑے سالاروں سے کہنے لگا، میری قوم کی بچیاں تمہیں فتح یاب کر کے دم لیں گی۔ ہم کیوں نہ مر مٹیں ان بچیوں کی آبرو پر، لیکن میں انہیں واپس بھیج دوں گا۔ اگر ایک بھی لڑکی دشمن کے ہاتھ چڑھ گئی تو میں مر کر بھی چین حاصل نہیں کر سکوں گا۔ وہ چٹان سے اتر کر آگے چلا گیا۔ لڑکیوں اور رضاکاروں کی فوج قریب آ گئی۔ اس کا کمانڈر ابو وقاص گھوڑے سے اتر کر سلطان ایوبی کے پاس آیا۔ سلام کے بعد نور الدین زنگی کی بیوہ کا تحریری پیغام دیا۔ اس نے لکھا تھا، میرے بھائی، اللہ تمہاری حامی و ناصر ہو۔ میرا شوہر زندہ ہوتا تو تم اتنے سارے دشمنوں کے سامنے اکیلے نہ ہوتے۔ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ جو مجھ سے ہو سکتا تھا وہ پیش کر رہی ہوں۔ ان لڑکیوں کو میں نے زخمیوں کو سنبھالنے اور زخمیوں کی مرہم پٹی کی تربیت دلائی ہے۔ دوائیوں کا ذخیرہ بھی بھیج رہی ہوں۔ 100 رضاکار بھی ساتھ ہیں۔ بوڑھے فوجیوں نے انہیں جنگی تربیت دی ہے۔ تقریباً تمام کو شبخون مارنے کی مشق کرائی گئی ہے۔ یہ سب جوش اور جذبے والے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ ان لڑکیوں کو تم محاذ پر رکھنا پسند نہیں کرو گے۔ میں تمہارے خیالات سے آگاہ ہوں، لیکن یہ خیال رکھنا کہ تم نے انہیں واپس بھیج دیا تو دمشق والوں کا دل ٹوٹ جائے گا۔
تم نہیں جانتے کہ اس شہر میں لوگوں میں کیا جذبہ ہے۔ مرد تو محاذ پر جانے کو تیار ہیں، عورتیں بھی تمہاری قیادت میں لڑنے کو بےتاب ہیں۔ اس جیش کو سارے شہر نے عقیدت اور ولولے سے رخصت کیا ہے۔ یہاں تو بچے بھی فوجی تربیت حاصل کر رہے ہیں، تمہیں فوج کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ پیغام پڑھ کر سلطان ایوبی کے آنسو نکل آئے۔ اس نے لڑکیوں کی طرف دیکھا، وہ تھی تو لڑکیاں، لیکن گھوڑوں پر وہ سپاہی لگتی تھی۔ سلطان ایوبی نے سب کو گھوڑوں سے اتار کر اپنے سامنے کھڑا کر لیا۔ اس نے کہا، میں تم سب کو میدان جنگ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تمہارے جذبے کا صلہ میں نہیں دے سکتا، خدا دے گا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ لڑکیوں کو محاذ پر بلاؤں گا۔ میں ڈرتا ہوں کہ تاریخ کہے گی کہ صلاح الدین ایوبی نے اپنی بیٹیوں کو لڑایا تھا۔ میں تمہارے جذبات کو مجروح بھی نہیں کر سکتا۔ تمہیں اپنے پاس رکھنے سے پہلے میں تمہیں موقع دینا چاہتا ہوں کہ سوچ لو۔ تم میں اگر کوئی ایسی لڑکی ہے جو اپنی مرضی سے نہیں آئی تو وہ الگ ہو جائے، اور وہ لڑکیاں بھی الگ ہو جائیں جن کے دل میں ذرا بھی شک اور خوف ہے۔ کوئی ایک بھی لڑکی الگ نہ ہوئی۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں تمہیں پیچھے محفوظ جگہ رکھوں گا، جنگ کے دوران تمہیں آگے نہیں جانے دوں گا۔ پھر بھی یہ علاقہ ایسا ہے کہ تم دشمن کی زد میں آ سکتی ہو سکتا ہے تم میں سے کئی تیروں سے ماری جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی دشمن کے ہاتھ چڑھ جائے۔ یہ بھی سن لو کہ برچھی اور تلوار کا زخم بہت گہرا اور بڑا ہی بھیانک ہوتا ہے۔ ایک لڑکی کی آواز بلند ہوئی، آپ تاریخ سے ڈرتے ہیں اور ہم بھی تاریخ سے ڈرتی ہیں۔ ہم واپس چلی گئیں تو تاریخ کہے گی کہ قوم کی بیٹیوں نے صلاح الدین ایوبی کو تنہا چھوڑ دیا اور گھروں میں بیٹھی رہی تھیں۔ ایک اور لڑکی نے کہا، خدا صلاح الدین کی تلوار میں اور زیادہ قوت دے، ہم حرموں کے لیے پیدا نہیں ہوئی۔ تیسری لڑکی نے کہا، 3 چاند پہلے میرا بیاہ ہوا تھا، اگر آپ نے مجھے واپس بھیج دیا تو میں اپنے خاوند کو اپنے اوپر حرام سمجھوں گی۔ تمہارا خاوند خود کیوں نہیں آیا؟ سلطان ایوبی نے پوچھا۔ اس نے اپنی دلہن کو کیوں بھیج دیا ہے؟ وہ آپ کی فوج میں ہے، لڑکی نے جواب دیا۔ پھر تمام لڑکیوں نے چلانا شروع کر دیا۔ اس کے سوا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ اپنے جوش اور جذبے کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ یہ شور ذرا تھما تو کسی لڑکی کی آواز سنائی دی، محترم سلطان، ہمیں لڑنے کا موقع دیں، ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گی۔ یہ بھول جاؤ کہ میں تمہیں لڑائی میں شریک ہونے دوں گا۔ سلطان ایوبی نے کہا، تمہیں چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تقسیم کر دوں گا۔ اس نے اسی روز لڑکیوں کو 4 کی ٹولیوں میں تقسیم کر دیا۔ ہر ٹولی کے ساتھ ایک رضاکار لگا دیا گیا۔ رضاکاروں کے متعلق کہا گیا تھا کہ انہیں جنگی ٹریننگ دی گئی ہے، لیکن سلطان ایوبی نے انہیں زخمیوں کی مرہم پٹی کا کام دیا، کیونکہ وہ باقاعدہ فوج کے سپاہی نہیں تھے۔ انہیں فوج کے ساتھ مل کر لڑنے کا تجربہ نہیں تھا۔ لڑکیوں اور رضاکاروں کی خیمہ گاہ قرون سے دور بنائی گئی۔ انہیں ان سپاہیوں کے حوالے کر دیا گیا جو زخمیوں اور لاشوں کو اٹھانے اور زخمیوں کی مرہم پٹی کا کام کرتے تھے۔ ان سپاہیوں نے لڑکیوں اور رضاکاروں کو ٹریننگ دینی شروع کر دی۔ فاطمہ، سائقہ، حمیرہ اور سحر ایک ٹولی میں آ گئیں۔ ان کا ایک ٹولی میں اکٹھا ہو جانا قدرتی امر تھا، کیونکہ وہ اکٹھی دمشق پہنچیں اور ان کے دلوں میں ایک ہی جیسی خواہش اور ولولہ تھا۔ ان کے ساتھ آذر بن عباس نام کا ایک رضاکار تھا۔ اس کا چھوٹا سا خیمہ الگ تھا اور اس کے قریب ہی 4 لڑکیوں کے لیے بڑا خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ ان لڑکیوں میں خطیب کی بیٹی سائقہ جسمانی اور دماغی لحاظ سے تیز اور ہوشیار تھی۔ شام سے کچھ دیر پہلے اس نے دیکھا کہ ان کا ساتھی رضاکار آذر ایک چٹان پر چڑھتا جا رہا ہے۔ وہ اوپر چلا گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ سائقہ بھی اوپر چلی گئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ وادیوں میں اور ڈھلانوں پر سپاہی نظر آ رہے تھے۔ آذر نے سائقہ سے کہا، آؤ آگے چلیں۔ وہ اس کے ساتھ چلی گئی۔ آذر قدرتی مناظر اور پہاڑی علاقے کی تعریف کرتا رہا۔
آزر خبرو جوان تھا، اس کی باتوں میں زندہ دلی اور چاشنی تھی۔ اس نے سائقہ کے ساتھ بڑی شگفتہ سی باتیں شروع کر دیں۔ سائقہ نے بھی اس میں دلچسپی لینی شروع کر دی۔ وہ سورج غروب ہونے سے پہلے واپس آئے۔ اتنے سے وقت میں آزر سائقہ کے دل میں اتر چکا تھا۔ افطاری کے بعد لڑکیاں اپنے خیمے میں بیٹھی کھانا کھا رہی تھیں۔ فوج کے کسی کمانڈر نے خیمے میں جھانک کر دیکھا اور لڑکیوں سے پوچھا کہ انہیں کوئی تکلیف تو نہیں۔ لڑکیوں نے آرام اور اطمینان کا اظہار کیا تو کمانڈر خیمے سے ہٹ گیا۔ باہر آزر کھڑا تھا۔ اس نے کمانڈر کو باتوں میں لگا لیا۔ وہ بہت دیر باہر کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ سائقہ ان کی باتیں سن رہی تھیں۔ آزر نے کمانڈر سے پوچھا کہ اتنی تھوڑی فوج سے وہ 3 فوجوں کا مقابلہ کس طرح کریں گے؟ دشمن کے لیے پھندا تیار ہے، کمانڈر نے کہا۔ جنگ اس میدان میں نہیں ہوگی جہاں دشمن کو توقع ہے، ہم اسے اس جگہ گھسیٹ کر لائیں گے جہاں ہم نے وسیع پیمانے پر گھات تیار کر رکھی ہے۔ اس کمانڈر نے آزر کی جذباتی اور جوشیلی باتوں سے متاثر ہو کر تفصیل سے بتا دیا کہ سلطان ایوبی نے اپنی فوج کو کس طرح تقسیم کیا ہے اور وہ کیا کرے گا۔ مصر کی کمک کے متعلق بھی تفصیل بتا دی۔ اسی رات کا واقعہ ہے۔ آدھی رات کے لگ بھگ سائقہ کی آنکھ کھل گئی۔ اسے آزر بن عباس کے خیمے سے باتیں سنائی دیں۔ وہ سمجھی کہ آزر کا کوئی دوست ہوگا، لیکن اسے یہ الفاظ سنائی دیے: تم ابھی نکل جاؤ، کچھ باتیں تم نے خود معلوم کر لی ہیں، باقی میں نے بتا دی ہیں۔ میرے لیے یہاں سے نکلنا ممکن نہیں تھا، اچھا ہوا تم آ گئے، اب راستہ سمجھ لو۔ اس آدمی نے آزر کو بتایا کہ وہ کس طرف سے نکلے۔ اسے راستہ سمجھا کر کہا: تم پیدل جا رہے ہو، پیدل ہی جانا چاہیے، صبح سے پہلے پہنچ جاؤ گے۔ جلدی پہنچنے کی کوشش کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کل ہی اندھا دھند حملہ کر دیں۔ پھندا تیار ہے اور مضبوط ہے، قرون کے اندر نہ آئے۔ خدا حافظ۔ سائقہ کو اس آدمی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ چلا گیا تھا۔ سائقہ نے خیمے کا پردہ ذرا ہٹا کر باہر دیکھا۔ آزر اپنے خیمے سے باہر کھڑا تھا۔ وہ ایک طرف چل پڑا۔ سائقہ نے اپنے خیمے کی کسی لڑکی کو جگائے بغیر اپنے سامان سے خنجر نکالا اور باہر نکل گئی۔ آسمان پر ہلکے ہلکے بادل تھے جن کی وجہ سے چاندنی بہت سی دھندلی تھی۔ سائقہ کو آزر سائے کی طرح نظر آ رہا تھا۔ کچھ فاصلہ رکھ کر اور آؤٹ میں ہو کر اس نے آزر کا تعاقب کیا۔ آزر ایک چٹان کے دامن میں ہو گیا اور چلتا گیا۔ سائقہ بھی اسی راستے پر ہو گئی۔ راستے میں کوئی سنتری یا کوئی اور فوجی ادھر ادھر آتا جاتا نظر نہ آیا۔ اس سے سائقہ سمجھ گئی کہ لڑکیوں اور رضاکاروں کے خیمے اگلے مورچوں سے بہت پیچھے لگائے گئے ہیں اور اس سے پیچھے کوئی فوج نہیں۔ سائقہ کو معلوم نہیں تھا، وہاں کئی جگہوں پر فوج موجود تھی، لیکن جو آدمی آزر کے پاس آیا تھا وہ اسے ایسا راستہ بتا گیا تھا جو اسے فوج کی نظر سے بچا سکتا تھا۔ وہ ایک کٹی ہوئی چٹان کے اندر چلا گیا۔ سائقہ رکی۔ ذرا دیر بعد وہ بھی چٹان کے کٹاؤ میں داخل ہو گئی۔ آگے وادی تھی جس میں درخت بھی تھے۔ آزر کسی درخت کے پیچھے رک جاتا، ادھر ادھر دیکھتا اور چل پڑتا۔ سائقہ کے بھی چلنے، رکنے اور چھپنے کا انداز یہی تھا۔ کچھ دور اونچی پہاڑی کا دامن آ گیا۔ آزر چلا جا رہا تھا اور سائقہ اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ اس پہاڑی کے اندر تنگ سا درہ تھا۔ آزر اس میں داخل ہو گیا۔ سائقہ بھی اس میں داخل ہوئی تو یک ہوا کے تیز و تند جھونکے نے اس کے پاؤں اکھاڑ دیے اور اس کا جسم سن ہونے لگا۔ آزر نے کسی شک کی بنا پر پیچھے دیکھا اور رک گیا۔ سائقہ بڑے سے ایک پتھر کے پیچھے بیٹھ گئی۔ آزر آگے کچل پڑا۔ سائقہ اٹھی اور جس طرف پہاڑی کا سایہ تھا اس طرف ہو گئی۔ درے سے باہر نکلے تو کھلا میدان تھا۔ آزر تیز چل پڑا۔ سائقہ نے بھی رفتار تیز کر دی۔
لیکن وہ عورت تھی، بہت سا فاصلہ طے کر چکی تھی، ٹھنڈ بھی تھی اور نیچے پتھر تھے، وہ تھک گئی۔ یہ تو اس کا جذبہ تھا جو اسے تعاقب میں چلائے جا رہا تھا۔ اب وہ اس سوچ میں پڑ گئی کہ اس تعاقب کا انجام کیا ہوگا۔ اگر آزر دوڑ پڑا تو وہ اس تک نہیں پہنچ سکے گی۔ وہ جس شک پر اس کے تعاقب میں گئی تھی وہ یقین میں بدل چکا تھا۔ آزر دشمن کی طرف جا رہا تھا۔ سائقہ نے تعاقب کا یہ پہلو تو سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ اسے پکڑے یا پکڑوائے گی کیسے؟ اب تو وہ بہت تیز چل پڑا تھا۔ اگر اسے پکڑنا ہی تھا تو یہ دو بدو مقابلہ تھا۔ سائقہ کے پاس خنجر تھا، اس نے خنجر زنی کی تربیت موصل میں اپنے باپ سے لی تھی، لیکن وہ صرف تربیت تھی، دشمن سے کبھی مقابلہ نہیں ہوا تھا۔ یہ دشمن تنومند مرد تھا، کیا سائقہ اسے زیر کر کے پکڑ سکے گی؟ وہ سوچتی گئی اور تیز چلتی گئی۔ آزر اچانک رک گیا اور اس نے پیچھے دیکھا۔ سائقہ کے قریب ایک درخت تھا۔ وہ پھرتی سے درخت کی اوٹ میں ہو گئی۔ درخت کے ساتھ جگہ ذرا بلند تھی اور وہاں پتھر تھے۔ سائقہ کا پاؤں پتھروں پر پھسلا اور وہ گر پڑی۔ رات کے سکوت میں پتھروں کی آواز بہت اونچی سنائی دی۔ آزر پیچھے کو آیا۔ سائقہ نے اسے آتے دیکھ لیا۔ وہ اٹھی نہیں، درخت کے پیچھے بیٹھ گئی اور آزر کو دیکھتی رہی۔ اس نے خنجر نکال لیا۔ آزر درخت کے بالکل قریب آ گیا تو سائقہ نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی۔ آزر درخت سے ذرا آگے ہوا تو سائقہ نے اس کے پاؤں پر جھپٹا مارا اور اس کے دونوں ٹخنے پکڑ لیے۔ وہ اب پیٹ کے بل تھی۔ اس نے پوری طاقت سے آزر کے ٹخنے پیچھے کو کھینچے۔ وہ منہ کے بل گرا۔ دوسرے لمحے سائقہ اس کی پیٹھ پر گھٹنے رکھ چکی تھی اور اس کے خنجر کی نوک آزر کی گردن پر تھی۔ یہ عمل 2-3 سیکنڈ میں مکمل ہو گیا۔ ایک لڑکی ایک ہٹے کٹے جوان کو اپنے گھٹنوں اور جسم کے تمام تر وزن سے بے بس نہیں کر سکتی تھی، لیکن گردن پر خنجر کی نوک نے آزر کو حرکت نہ کرنے دی۔ اس کی تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر پرے جا پڑی تھی۔ کون ہو تم؟ آزر نے پیٹ کے بل بے بس پڑے ہوئے کہا۔ جس کے ہاتھ سے تم بچ کر نہیں جا سکو گے، سائقہ نے جواب دیا۔ تم عورت ہو؟ ہاں، سائقہ نے جواب دیا، میں عورت ہوں جسے تم اچھی طرح جانتے ہو، میرا نام سائقہ ہے۔ اوہ پاگل لڑکی، آزر نے ہنس کر کہا، تم نے کیا مذاق کیا ہے؟ میں تو ڈر ہی گیا تھا۔ ہٹو، اترو، اپنا خنجر ہٹا لو، میری کھال میں اتر رہا ہے۔ یہ مذاق نہیں آزر، تم کہاں جا رہے ہو؟ خدا کی قسم میں کسی اور لڑکی کے پیچھے تو نہیں جا رہا، آزر نے دوستانہ لہجے میں کہا۔ تم سے زیادہ اچھی کوئی لڑکی ہے ہی نہیں، میں تمہیں دھوکہ تو نہیں دے رہا۔ مجھے نہیں، تم میری قوم کو دھوکہ دینے جا رہے ہو، سائقہ نے کہا۔ تم مجھے سب سے زیادہ اچھی لڑکی سمجھتے تھے اور میں نے تمہیں سب سے زیادہ اچھا مرد سمجھا تھا، مگر اب نہ میں تمہارے لیے اچھی ہوں نہ تم میرے لیے اچھے ہو۔ فرض نے جذبات پر مہر ثبت کر دی ہے۔ تم اپنا فرض ادا کرنے چلے تھے، میں اپنا فرض ادا کر رہی ہوں۔ اگر تم میرے خاوند ہوتے، میرے جسم اور روح کے مالک اور میرے بچوں کے باپ ہوتے، تو بھی میرا خنجر تمہاری گردن پر ہوتا۔ تم نے مجھے کیا سمجھ کر گرا لیا ہے؟ آزر نے پوچھا۔ نام کا مسلمان اور صلیبیوں کا جاسوس، سائقہ نے کہا۔ تم صلیبیوں کے دوستوں کو بتانے جا رہے ہو کہ احتیاط سے حملہ کرنا اور قرون کے اندر نہ آنا۔ تم گوار لڑکی کیا جانو جاسوس اسے کہتے ہیں، آزر نے کہا۔ میں دشمن کو دیکھنے جا رہا تھا، میں جانتی ہوں جاسوس کیسے ہوتے ہیں، سائقہ نے کہا۔ میں بہت بڑے جاسوس کی بیٹی ہوں، ابن المخدوم ککبوری کا نام کبھی سنا ہے؟ وہ موصل کے خطیب تھے، میں ان کے گروہ کی جاسوس ہوں۔ میں نے اپنے باپ کو موصل کے قید خانے کے تہہ خانے سے نکلوا کر فرار کرایا ہے۔
اور خود ان کے ساتھ موصل سے فرار ہو کر آئی ہوں۔ تم اناڑی جاسوس ہو۔ تجربہ کار جاسوس دور جا کر باتیں کیا کرتے ہیں، کسی کے خیمے کے پاس کھڑے ہو کر راز کی باتیں نہیں کیا کرتے۔ تم رضاکار بن کر آئے تھے، یہاں کیا کر رہے ہو؟ میرے اوپر سے اٹھو، آزر نے کہا۔ خنجر ہٹاؤ، میں ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ تمہاری زبان آزاد ہے، سائقہ نے کہا۔ کہو، ضروری بات کہو، میں سن رہی ہوں۔ آزر خاموش ہو گیا، اس کا جسم بے حس ہو گیا۔ اس نے ماتھا زمین سے لگا دیا۔ سائقہ کے سامنے اب یہ مسئلہ آ گیا تھا کہ اسے باندھے کیسے اور وہاں سے کس طرح لے جائے۔ اگر اسے قتل کرنا ہوتا تو اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ وہ اسے زندہ سلطان ایوبی کے پاس لے جانا چاہتی تھی، چونکہ وہ خود جاسوسوں کے گروہ کے ساتھ رہ چکی تھی، اس لیے جانتی تھی کہ جاسوسوں کو زندہ پکڑا جاتا ہے۔ اسے یہ خیال آیا کہ ارد گرد کہیں اپنے سپاہی ہوں گے۔ اس نے بڑی ہی بلند آواز سے کہا، کوئی ہے تو پہنچو، آؤ آؤ آؤ۔ پھر اس نے آہو آہو کی آوازیں بلند کیں۔ آزر جو بے بس ہو گیا تھا، اچانک اتنی زور سے اچھلا کہ سائقہ جو اس کی پیٹھ پر گھٹنے دبا کر بیٹھی ہوئی تھی، لڑک کر ایک طرف جا پڑی۔ آزر تلوار کی طرف لپکا۔ سائقہ نے بجلی کی تیزی سے اٹھ کر آزر کو پیچھے سے اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ آگے کو گرا۔ سائقہ نے تلوار اٹھا لی۔ آزر دوڑ پڑا۔ اس کے لیے مقابلہ کرنے کے بجائے نکل بھاگنا زیادہ ضروری تھا۔ سائقہ شور مچاتی اس کے پیچھے دوڑی۔ اس کے پاؤں میں بلا کی تیزی آ گئی تھی۔ دور کہیں گشتی سنتری گشت کر رہے تھے۔ انہیں سائقہ کا واویلا سنائی دیا تو دوڑے آئے۔ آگے ندی تھی، آزر کو رکنا پڑا۔ سائقہ پہنچ گئی اور دونوں سنتری بھی پہنچ گئے۔ آزر نے ندی میں چھلانگ لگا دی۔ سائقہ چلائی، جانے نہ دینا، جاسوس ہے، زندہ پکڑو۔ سنتری بھی ندی میں کود گئے اور آزر پکڑا گیا۔ اسے باہر لائے، لیکن ایک لڑکی کو دیکھ کر وہ غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے۔ وہ سمجھے کہ یہ کوئی اور گڑبڑ ہے۔ ان کے پوچھنے پر سائقہ نے انہیں بتایا کہ وہ کون ہے اور محاذ پر کس طرح پہنچی ہے، اور یہ آدمی رضاکار بن کے آیا ہے لیکن مشتبہ ہے۔ اسے سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس لے چلو۔ سنو میرے دوستوں، آزر نے سنتریوں سے کہا، تمہیں یہاں کیا ملتا ہے؟ چند سکوں اور 2 وقت کی روٹی کی خاطر مرنے آئے ہو؟ میرے ساتھ چلو، شہزادے بنا دوں گا، اس جیسی لڑکیوں کے ساتھ شادی کراؤں گا، دولت سے مالا مال کر دوں گا۔ ہم تمہارے ساتھ چلیں گے، ایک سنتری نے کہا۔ پہلے تم ہمارے ساتھ چلو، تم بھی چلو لڑکی، وہاں جا کر دیکھیں گے کہ یہ جاسوس ہے یا تم بھی جاسوس ہو، یا دونوں ادھر بدمعاشی کے لیے آئے تھے۔ سلطان ایوبی کے خیمے سے تھوڑی ہی دور حسن بن عبداللہ کا خیمہ تھا۔ سنتری آزر اور سائقہ کو اپنے کمانڈر کے پاس لے گئے۔ کمانڈر انہیں حسن بن عبداللہ کے پاس لے گیا، اسے جگایا اور آزر کو اس کے حوالے کر دیا۔ سائقہ نے حسن بن عبداللہ کو تمام تر واردات سنائی، تعاقب کی تفصیل بھی سنائی۔ حسن بن عبداللہ نے سائقہ کو غور سے دیکھ کر پوچھا، تمہارا چہرہ میرے لیے اجنبی نہیں، تم شاید موصل سے فرار ہو کر آئی تھیں۔ تمہارے ساتھ موصل کے خطیب ابن المخدوم بھی تھے، میں ان کی بیٹی ہوں، سائقہ نے کہا۔ تم نے میری حیرت ختم کر دی ہے، حسن بن عبداللہ نے کہا۔ ہماری لڑکیاں تم سے زیادہ دلیر ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ذہانت کم ہی پائی جاتی ہے جس کا مظاہرہ تم نے کیا ہے۔ مجھے محترم والد نے تربیت دی ہے، سائقہ نے کہا۔ میرے کانوں میں صرف 2 جملے پڑے اور میں سمجھ گئی کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ آزر کی جامع تلاشی لی گئی، اس سے کاغذ برآمد ہوئے، اس پر نشان لگے ہوئے تھے جو سلطان ایوبی کی فوج کی پوزیشنز ظاہر کر رہی تھی۔ کاغذوں پر ٹیڑھی ٹیڑھی لکیریں تھیں۔ یہ قرون حماد کا خاکہ تھا۔ صاف معلوم ہوتا تھا
کہ سلطان ایوبی کا مکمل دفاعی پلان دشمن کے پاس جا رہا تھا۔ آذر بھائی حسن بن عبداللہ نے آذر کو کاغذات دکھاتے ہوئے کہا، ان کے بعد کسی شک کی گنجائش رہ گئی ہے تو بتا دو، پھر میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اگر بے گناہ ہو تو بولو، مجھے یقین دلاؤ تم مسلمان ہو۔ خدائے ذوالجلال کی قسم، حسن بن عبداللہ نے اس کے منہ پر سیدھا گھونسا اس قدر زور سے مارا کہ آذر کئی قدم پیچھے پیٹ کے بل گرا۔ حسن نے دھیمی مگر قہر آلود آواز میں کہا، جاسوسی کافروں کی کرتے ہو اور قسم ہمارے خدا کی کھاتے ہو۔ میں تم سے یہ نہیں پوچھ رہا کہ تم جاسوس ہو یا نہیں، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہاں تمہارے جتنے ساتھی ہیں ان کے نام بتا دو اور بتاؤ کہ وہ کہاں کہاں ہیں۔ میں مسلمان ہوں، آذر نے التجا کی، سب کچھ بتا دوں گا، مجھے بخش دو، میں اگلی صف میں لڑوں گا۔ پہلے میرے سوالوں کا جواب دو، حسن بن عبداللہ نے کہا۔ اب تم مجھ پر اپنی کوئی شرط نہیں ٹھونس سکتے۔ وہ ہٹ کا پکا معلوم ہوتا تھا، بولا، میں اکیلا ہوں۔ اس لڑکی نے تمہارے خیمے سے جس دوسرے آدمی کی باتیں سنی تھیں وہ کون تھا؟ میں نے اسے پہچانا نہیں تھا، آذر نے جواب دیا۔ وہ اندھیرے میں آیا اور اندھیرے میں چلا گیا تھا۔ حسن بن عبداللہ نے اپنے 2 آدمیوں کو بلایا اور کہا، اسے لے جاؤ اور پوچھو کہ اس کے ساتھی کون ہیں اور کہاں ہیں۔ اس نے سائقہ سے کہا، تم جا کر سو جاؤ، فجر کی نماز کے بعد تمہیں بلائیں گے۔ سلطان ایوبی جب فجر کی نماز پڑھ کر آیا تو حسن بن عبداللہ اس کے ساتھ تھا۔ اس نے سلطان ایوبی کو بتایا کہ خطیب ابن المخدوم کی بیٹی نے رات ایک جاسوس پکڑا ہے۔ اس نے سارا واقعہ سنایا تو سلطان ایوبی نے کہا، اسلام کی بیٹیوں کا یہی کردار تھا۔ اگر ہم نے اپنے کلمہ گو دشمنوں کو خون سے لکھا ہوا سبق نہ پڑھایا تو وہ قوم کی بیٹیوں کا کردار ختم کر دیں گے۔ وہ جاسوس کہاں ہے؟ ابھی آپ اسے نہ دیکھیں، حسن بن عبداللہ نے کہا۔ میں اس کا سینہ خالی کر لوں تو اسے آپ کے پاس لے آؤں گا۔ خوبرو جوان ہے، اپنے آپ کو دمشق کا باشندہ کہتا ہے، یہاں رضاکار بن کے آیا تھا۔ اس وقت آذر ایک درخت کے ٹہن کے ساتھ الٹا لٹکا ہوا تھا۔ اس کا سر زمین سے 1.5 گز اوپر تھا، نیچے انگاریں دہک رہے تھے۔ ایک سپاہی تھوڑی تھوڑی دیر بعد آگ میں کچھ پھینکتا تھا جس کے دھوئیں سے آذر تڑپتا اور کھانستا تھا۔ حسن بن عبداللہ نے اسے نیچے اتروایا۔ اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں، سارا خون چہرے پر آ گیا تھا، وہ کھڑا نہ رہ سکا۔ تھوڑی دیر غشی کی حالت میں زمین پر پڑا رہا۔ اس کے منہ میں پانی ٹپکایا گیا۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو حسن بن عبداللہ نے کہا، یہ بسم اللہ ہے، نہیں بولو گے تو تمہارا ایک ایک جوڑ الگ کیا جائے گا۔ اس نے پانی مانگا۔ حسن بن عبداللہ نے کہا، دودھ پلاؤں گا، میرے سوال کا جواب دو۔ اور اس نے ایک سپاہی سے کہا، دودھ لے آؤ اور ایک گھوڑا اور ایک رسا بھی لے آؤ۔ رسا اس کے پاؤں کے ساتھ باندھ کر گھوڑے کے ساتھ باندھ دو۔ آذر نے 2 نام بتا دیے، یہ دونوں رضاکار تھے، ان میں رات والا آدمی بھی تھا۔ اس نے دمشق کے اڈے کی بھی نشاندہی کر دی۔ حسن بن عبداللہ نے اسی وقت دونوں رضاکاروں کو پکڑنے کا حکم دے دیا اور آذر کو سلطان ایوبی کے پاس لے گیا۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ سلطان ایوبی نے پوچھا۔ دمشق کا۔ کس کے بیٹے ہو؟ آذر نے ایک جاگیردار کا نام بتایا۔ میں شاید اسے جانتا ہوں، سلطان ایوبی نے کہا۔ وہ دمشق میں ہے؟ جب الملک الصالح کی فوج دمشق سے بھاگی تھی تو وہ بھی حلب چلا گیا تھا اور تمہیں جاسوسی کے لیے پیچھے چھوڑ گیا تھا، سلطان ایوبی نے کہا۔ میں خود ہی دمشق میں رہ گیا تھا، آذر نے کہا۔ میرے باپ نے ایک آدمی کے ہاتھ حلب سے پیغام بھیجا تھا کہ میں جاسوسی کروں، مجھے پوری ہدایات ملی تھیں۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر سلطان ایوبی سے التجا کی
میں مسلمان ہوں، مجھے باپ نے گمراہ کیا تھا، مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں، میں اس گناہ کا کفارہ ادا کروں گا، اللہ تمہارے گناہ معاف کرے۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں اللہ کے قانون میں دخل نہیں دے سکتا، میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کون سا مسلمان مرد ہے جس کے ہاتھ سے ایک عورت نے تلوار گرائی اور اسے پکڑ لیا ہے۔ تم نے یہاں کیا کیا دیکھا ہے؟ میں نے یہاں بہت کچھ دیکھ لیا تھا، آذر نے کہا، باقی معلومات میرے ان دو ساتھیوں نے دی تھیں جو یہاں پہلے سے موجود تھے۔ مجھے کہا گیا تھا کہ یہ دیکھوں کہ منجنیقیں اور تیر انداز کہاں ہیں، میں نے یہ دیکھ لیے تھے۔ تم سے پہلے تمہارا کوئی ساتھی یہ معلومات لے کر یہاں سے گیا تھا؟ سلطان ایوبی نے پوچھا۔ نہیں، آذر نے جواب دیا، ہم تینوں کے سوا یہاں اور کوئی نہیں۔ تمہیں احساس ہے کہ تم کتنے خوبرو اور وجیحہ جوان ہو؟ سلطان ایوبی نے پوچھا، اور کیا تم جانتے ہو کہ ایک لڑکی نے تمہیں کس طرح گرا لیا تھا؟ اگر وہ پیچھے سے میرے دونوں ٹخنے نہ پکڑتی تو میں نہ گرتا، تم پھر بھی گر پڑتے۔ سلطان ایوبی نے کہا، جن کا ایمان فروخت ہو چکا ہے وہ بڑی آسانی سے گرا کرتے ہیں، اور وہ تمہاری طرح منہ کے بل گرا کرتے ہیں۔ تم حق والوں اور ایمان والوں کے ساتھ ہوتے تو 10 کافر مل کر بھی تمہیں نہ گرا سکتے۔ اصل قوت بازو اور تلوار کی نہیں، ایمان کی ہوتی ہے۔ مجھے ایک موقع دیں، آذر نے کہا، اس کا فیصلہ دمشق کا قاضی کرے گا۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں تمہارے ساتھ یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ تم مسلمان کے بیٹے ہو، تمہیں ہمارے ساتھ ہونا چاہیے تھا، مگر تم ادھر چلے گئے۔ میں جانتا ہوں کہ دمشق کی 2-4 لڑکیاں تمہاری محبت کا دم بھرتی ہوں گی، چہرے اور جسم کے لحاظ سے تم اس قابل ہو کہ لڑکیاں تمہیں پسند کریں، لیکن اب وہ لڑکیاں تمہارے منہ پر تھونکیں گی۔ خدا نے بھی تم سے نظریں پھیر لی ہیں۔ میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ دمشق کے محترم قاضی تمہیں کیا سزا دیں گے۔ اگر وہ سزائے موت دیں تو جتنی دیر زندہ ہو اللہ سے گناہ کی بخشش مانگتے رہنا، کم از کم مرنے سے پہلے مسلمان ہو جانا۔ میرے باپ کو کون سزا دے گا؟ آذر نے غصے سے کہا، اس گناہ کی ترغیب مجھے باپ نے دی تھی، اسی نے میرے دل میں دولت کا لالچ ڈالا تھا، اسی نے میرے دل سے ایمان نکالا تھا، اللہ کا قانون اسے نہیں بخشے گا۔ سلطان ایوبی نے کہا، دولت کا نشہ عارضی ہوتا ہے، ایمان کی قوت مر کر بھی ختم نہیں ہوتی۔ میری ایک عرض سن لیں، آذر نے کہا، میرا باپ کوئی دولت مند انسان نہیں تھا، دولت کا پرستار تھا۔ میری 2 بہنیں جوان ہوئیں تو اس نے دونوں کو 2 امراء کے حوالے کر دیا اور دربار میں جگہ حاصل کر لی۔ اس نے اپنی بیٹیوں کی بہت زیادہ قیمت وصول کی، پھر وہ مخبری اور غیبت کرنے لگا۔ مجھے بھی اس نے اسی کام پر لگا لیا اور میرے دل میں دولت کا لالچ پیدا کر دیا۔ نور الدین زنگی کی وفات کے بعد میرے باپ نے اور زیادہ اونچی حیثیت حاصل کر لی۔ وہ اب تجربہ کار، سازشی اور جوڑ توڑ کا ماہر ہو گیا تھا۔ اس وقت تک وہ خاصی جاگیر حاصل کر چکا تھا۔ آپ کی فوج آئی تو الملک الصالح اور اس کے درباری امراء اور جاگیردار دمشق سے بھاگ گئے۔ ان میں میرا باپ بھی تھا۔ میں کسی ارادے کے بغیر ہی دمشق میں رہ گیا تھا۔ کچھ دنوں بعد حلب سے ایک آدمی آیا۔ وہ میرے باپ کا یہ پیغام لایا تھا کہ میں جاسوسی کا کام شروع کر دوں۔ وہ آدمی مجھے دمشق میں ہی اس اڈے پر لے گیا جس کی میں نے نشاندہی کی ہے۔ وہاں مجھے بہت سی رقم دی گئی اور 2-3 دنوں میں بتا دیا گیا کہ مجھے کیا کرنا اور کس طرح کرنا ہے۔ میں ان گروہ میں شامل ہو گیا، خوب عیش و عشرت کی۔ ایک روز ہمارے سرغنہ نے ہمیں کہا کہ محاذ پر رضاکار جا رہے ہیں، 3-4 آدمی ان میں شامل ہو جاؤ۔ ہم 3 آدمی شامل ہو گئے۔
دو پہلے ہی یہاں آ گئے تھے۔ پھر مجھے حکم ملا کہ میں بھی یہاں آؤں اور آپ کی فوج کی ساری کیفیت دیکھ کر تمام معلومات مشترکہ کمان تک پہنچاؤں۔ میں آ گیا۔ میرے ساتھی یہاں کا نقشہ تیار کر چکے تھے۔ انہوں نے یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ آپ اپنے دشمن کی فوج کو اس جگہ لا کر لڑانا چاہتے ہیں جو چٹانوں میں گھری ہوئی ہے۔ میں نے چٹانوں پر چھپے ہوئے آپ کے تیر انداز اور منجنیقیں بھی دیکھ لی تھیں۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا، میں پکڑا گیا ہوں تو محسوس کیا ہے کہ میں گناہ کر رہا تھا۔ آپ کی باتوں نے میرے اندر ایمان کی حرارت پیدا کر دی ہے۔ اگر میرا باپ اپنی بیٹیوں کو بیچ کر دولت مند نہ بنتا تو میرا ایمان قائم رہتا۔ یہ گناہ میرے باپ کا ہے۔ سلطان، آپ کا اقبال بلند ہو، مجھے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کا موقع دو۔ سلطان ایوبی نے حسن بن عبداللہ کو اشارہ کیا تو آذر کو خیمے سے باہر لے گئے۔